عزیزان محترم، بگ نائٹ کا آغاز ہو گیا. اتنی بڑی رات ہے کہ آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹے تو پتہ چلے کہ یہ رات کیسے رحمت کی رات ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے پردے، وی ڈونٹ نو کہ یہ رات ہمارے لیے یہ نارمل نائٹ نہیں ہے. یاد رکھو، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یہ رات اللہ نے ہم کو دی. آپ نہیں سمجھ رہے یہ بات. ہم نے ایزی لیا، اس لیے جیسے کل کی رات تھی ویسی آج ہم کو رات مل گئی. بیمار ہو جاتے، کچھ ہو جاتا تو یہ رحمت کی رات نہیں ملتی. یہ رات ڈیسٹینی کو بدلنے کی رات ہے، تقدیر کو بدلنے کی رات ہے. وہ آیا ہے، اس کی ولادت کی رات ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے. کیا سن رہے یار؟ لیکن میں جشن پڑھا، مجلس نہیں پڑھا. کھل کے بات کرو. مولا حسین کی طرف سے ہم آئے. کربلا کے بعد جتنے مولا حسین کے چاہنے والے پیدا ہوئے وہ میری مظلوم بیوی کی دعا سے آئے. تو ہمارے لیے ایک بلیسنگ کی رات ہے، سب سے بڑی رات. شعبان کی میں کمپیئر نہیں کرا، کوئی غلط نہیں سمجھنا. ہر امام کی ولادت بڑی رات ہوتی، لیکن حسین حسین ہے. مولا حسین ہے. سب برابر ہے، کلونا کی منزل پر ہے. کوئی پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ کہ میں ایک بڑا میری مجال میں زبان میری جل جائے. سب برابر ہے، لیکن میرا مولا حسین ہے. ان کا کرم ہی ہے. کریم ابن کریم کا بیٹا آیا ہے. شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے صحت کے ساتھ یہ رات ہم کو دی جشن منانے کے لیے. تو آج ایسا جشن منانا، آپ آ کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھ کے انشاءاللہ 10 بجے سب ختم ہو جاتا. یہ سوچ کے فرش ازا پہ، اس فرش پہ بیٹھو کہ مولا اگر آپ فطرس کی زندگی بدل سکتے تو کیا ہماری نہیں بدل سکتے؟ میں نے تقریر کا آغاز اللہ کے رسول کی، دیکھیے میں اس لیے ابتدا میں باتیں صرف کر رہا کہ مجمع بھی تو آ جائے. شارجہ کا مجمع بڑا سلو آتا. نو پرابلم، مجھے فرق نہیں پڑتا. 1000 1 لاکھ میں بھی پڑھو، 1 میں بھی پڑھو. یہی تو کمال ہے حسین کے ذکر کا. ہماری آنکھوں کے سامنے پردے ہیں، صرف یہ مجمع نہیں ہے، اور پتہ نہیں کتنے ملائکہ رحمت بیٹھے ہوئے ہیں. مولا حسین کا ذکر ہے، مجلس ہو جشن ہو سب برابر ہے ہمارے پاس. وہی احترام ہے، وہی ریسپیکٹ ہے، اسی انداز سے ہم کو کرنا ہے. اللہ کے رسول کی مشہور حدیث سے میں نے تقریر کا آغاز کیا، جو ہر مومن کے دل پہ نقش کل حجر کی طرح ہے. بچہ بھی جانتا ہے یہ حدیث کیا ہے. اللہ کا رسول کیا کہہ رہا؟ حسین و منی و انا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین منی کا مفہوم سب سمجھتے ہیں کہ آپ نواسہ رسول تھے، لیکن میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب خود حسین نے، خود میرے مولا حسین نے تا قیام قیامت اہل اسلام کی گردنوں کو خم کر دیا. دوستو بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ. اگر آج یہ چراغ جل رہا تو مولا حسین کے خون سے جل رہا، ورنہ اسلام ختم ہو جاتا، ٹوٹلی ختم ہو جاتا. مجھے ایک 4 میں سے اور یاد ہے کہ طاقت حسین کیا ہے. وہ گردنیں جو خدا کے لیے بھی خم نہ ہوئی، در حسین پہ وہ بھی جھکائی جاتی ہیں. کیوں؟ میں انڈیا سے ہوں، جو انڈیا کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں وہاں پہ کافر اور مشرک بھی مولا حسین کو سلام کرتا ہے. کافر اور مشرک بھی حسین کو ریگارڈ کرتا ہے، ریسپیکٹ کرتا ہے. آنکھ پہ علم لے کے جاتا ہے، مولا کا علم اٹھاتا ہے، ماتم کرتا ہے. اللہ کو نہیں مانتا، کسی کو نہیں مانتا، صرف حسین کو مانتا ہے. جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں بابا حسین کا معاملہ ہی اور ہے. نام حسین کے، مقصد حسین کے لیے کوئی زبان کھولنا بھی نہیں چاہیے. نیاز دیتے ہیں، مجلسیں کراتے. مولا حسین کی طاقت، اللہ اکبر. اگر کوئی سمجھنا چاہے تو بھی نہیں سمجھ سکتا کہ طاقت حسین کیا ہے.
اتنا بڑا پاور ہے دوستو یہ. انشاءاللہ تقریر کے آگے میں بتاؤں گا کہ طاقت حسین کی کیا ہے, کیا پاور ہے مولا حسین کا. اینڈ وی آر سو لکی کہ وی آر فالوور آف امام حسین. ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ مولا حسین کے چاہنے والوں میں ہم کو اللہ نے پیدا کیا. یہ ہم دعا دیں اپنی ماں کو کہ پاک اور پاکیزہ دامن تھا جس سے ہمارے دل میں حسینیت آئی ہے. یہ ڈائمنڈ ہے, ڈائمنڈ میں مثال دے رہا خالق. اس کی حفاظت کرنا, نسلوں میں جنریشنز میں اس کو ٹرانسفر کرنا. یہ نہیں کہ بس میں ذکر حسین کر رہا, میں عزاداری کر رہا, وہ کافی ہے. نہیں, بچوں کو میں ایسی حسینیت کو پیدا کرو کہ بچہ اٹھے تو یا حسین بولے, بیٹھے تو یا حسین بولے. ان کو معلوم ہو کہ مولا حسین کا سیکریفائس کیا ہے, کیا قربانی ہے جس کی وجہ سے آج ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے ہیں. اگر مولا حسین کی وہ قربانی نہیں ہوتی تو آج یہ کلمہ ختم ہو جاتا. دوستو, اسلام ایک لفافہ ہے, اسلام ایک اسکیلیٹن ہو جاتا, روح ختم ہو جاتی ہے. وہ روح مولا حسین ہے. اس لیے کہ 61 ہجری میں اسلام زیرو ہو گیا تھا. ایسا زیرو ہوا تھا کہ بالکل کسی میں کوئی زبان میں طاقت ہی نہیں تھی بولنے کی. صرف وہ 72 تھے جو ہزاروں کے لاکھوں کے لشکر سے ٹکرا گئے. ظاہری طور پہ ختم ہو گئے لیکن ہمیشہ کے لیے یزید کو ختم کر کے خود زندہ رہ گئے. آج کربلا زندہ ہے, حسین زندہ ہے. دوستو, آج کی رات کی امپورٹنس بتاتا کہ مولا حسین کی آج کی رات کی امپورٹنس. کچھ پہلے اعمال دے دیتا, اس کے بعد ولادت مولا حسین پڑھتا. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. شعبان یہ وہ مہینہ ہے, تھوڑی سی اس کی فضیلت سن لیں کہ شعبان میں مولا حسین کی ولادت اور کربلا والوں کی ولادت ہے پوری. پہلی شعبان شہزادی زینب سلام اللہ علیہ, میری مظلوم شہزادی کی. پھر مولا حسین, مولا عباس, چوتھے امام شہزادے علی اکبر, شہزادے قاسم. پھر وارث حسین کی ولادت ہے. پھر وہ میرے امام کی ولادت. تو یہ مہینہ آپ سب جانتے ہیں صرف خوشیوں کا مہینہ ہے, لیکن خوشی کیسے ہونا, ہم جیسا چاہتے ہیں ویسی خوشی ہونا. ولادت 3 شعبان انہیں کل کی صبح فجر سے پہلے ہوئی تھی. کل کی فجر کی نماز از ویری امپورٹنٹ. میرا خدا نخواستہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں پڑھتا. نو, کل تو الارم لگانا, 2-3 الارم لگا کے اٹھو. کل کی نماز, کل کی صبح از سو امپورٹنٹ. کل کی صبح کئی لوگوں کی تقدیر بدلی. کل آپ اپنی ڈیسٹینی کو بدلنے کی صبح ہے. تو استغفار آگے شعبان میں کثرت سے سوری بولو. آپ چل رہے, پھر رہے, گاڑی میں بیٹھے ہوئے, ٹیکسی میں جا رہے, ڈرائیو کر رہے, واک کر رہے, اردو میں بولو, انگلش میں بولو, I'm sorry. عام دنوں میں ایک دفعہ بولنے میں اور شعبان میں ایک دفعہ بولنے میں 1000 کا بھی ثواب مل سکتا. ہو سکتا تمہاری ایک سوری تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اور یاد رکھو, رحمت آتی اس وقت جب گناہ معاف ہوتے. اگر گناہ رہیں گے تو اللہ معاف کرے, کبھی رحمت نہیں آتی. اور ہمارے سارے معصومین نے استغفار پہ زور دیا, اور شعبان میں کثرت سے استغفار کرنا. اور کل کی صبح دوسرا جو امپورٹنٹ کام ہے, کل کی صبح امام حسین کے نام پہ آپ مثال کے طور پہ 1 درہم ضرور دینا. 1 درہم سب افورڈ کر سکتے. میں بالکل چھوٹی سائز پہ جا رہا, آپ 10 دو, 100 دو, 500 دو, آپ افورڈ کر سکتے. مولا آپ کو اتنا دے کہ 1000 درہم دے. کس کو دینا, مجھے نہیں, کسی غریب کو دے دو, کسی یتیم کو دے دو, کسی بھوکے کو دے دو. اب بولیں گے یہاں کون ملتا, یہاں کوئی ملے یا نہ ملے, فون کرو بیک ہوم, اپنے گھروں میں فون کرو, جس شہر سے بھی آپ کا تعلق ہے. کل کسی بھوکے کو کھانا کھلانا سال بھر تمہارا رزق کھلا رہے گا. اس لیے کہ حسین بھوکا اور پیاسا امام ہے. کل مولا حسین کے نام پہ کسی یتیم کو کھانا کھلا دو, کسی بیوہ کو دے دو, کسی یتیم بچوں کو ایک کپڑا بنا دو. دوستو, عید کا دن 3 شعبان کو میں پہلی مرتبہ آیا ہوں تو ضائع ہونے مت دو.
آپ سے میں ممبر سے بول رہا, امام بارگاہ علی رضا میں بول رہا, شب 3 شعبان بول رہا, ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جو بول رہا. تم کل کسی یتیم کا ساتھ دو, حسین کے نام پہ کل دو. میں یہ نہیں بول رہا آپ شارجہ میں دو, میں بول رہا انڈیا پاکستان میں دو. اس کے بعد دیکھو 1 سال تک تمہارا رزق کھلا رہے گا. یہ سوچ کے, یہ بول کے دینا مولا حسین آج آپ کی سالگرہ ہے, یہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ کی سیرت پہ عمل کر رہے کہ آپ یتیم پرور تھے, غریب پرور تھے, تو آپ کی سالگرہ میں جیسے آپ کو حق ہے عید کو سیلیبریٹ کرنے کا, 3 شعبان سیلیبریٹ کرنے کا, ان غریبوں کو اور یتیموں کو بھی حق ہے جو بیک ہوم میں, جیسے آپ اچھا کھانا کھا رہے, میٹھا کھا رہے, ان کا حق نہیں ہے. میرے اعمال ایسے نہیں ہیں, کم از کم میں یہ کروں گا تو مولا حسین مجھ سے راضی ہو جائیں گے. اگر کل حسین راضی ہو جائے تو تمہارا بیڑا پار ہو گیا, بیڑا پار ہو گیا. دوستو بس میں زیادہ اس پہ نہیں بولتا ہوں. کل صبح میں فجر کی نماز کے بعد سب لوگ زیارت وارثہ ضرور پڑھو. زیارت وارثہ, آپ یقین کرو زیارت وارثہ کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی رزق کے دروازے ایسا بند ہو جائیں, بالکل بند ہو جائے, اور مولا حسین کی زیارت پڑے گا تو اللہ رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. جو لائف میں آبسٹیکلز ہیں, جو تمہاری لائف میں ہرڈلز ہیں, جو تمہاری زندگی میں رکاوٹیں ہیں, ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کل کی زیارت بہت امپورٹنٹ ہے. 5 منٹ کی زیارت ہے مولا حسین کی. پڑھنا نہیں آتا, ٹیلی فون پہ ہے زیارت, کھڑے ہو جاؤ, اس کو آڈیو لگا دو, کھڑے ہو جاؤ. زیارت وارثہ اس لیے بول رہا کہ دیکھیے سلام واجب نہیں ہے, جواب سلام واجب ہے. میں اب اتنا مجمع ہے, میں اگر کہوں السلام علیکم, کوئی ایک بھی جواب دے دے تو کافی ہے. جواب ضرور, آپ سب جانتے ہیں کہ جواب دینا لازم ہے, اور آپ گلف میں رہتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ کہیں یہاں پہ جاؤ السلام علیکم بولتے. سلام واجب نہیں ہے, جواب سلام واجب ہے. اور اگر جیسا ابھی میں آ رہا تھا, مومن کھڑے ہوئے, والنٹیئرس کھڑے ہوئے باہر, دیکھ کے السلام علیکم مولانا, میں نے ان کو دیکھ کے کہا علیکم السلام, دیکھ کے کہا, منہ پھیر کے نہیں کہا. اگر میں یوں منہ پھیر کے کہوں تو وہ بولے گا یہ مولانا کو اخلاق ہی نہیں ہے, ایٹیکیٹ ہی نہیں ہے. میں سلام کر رہا ہوں, یوں جواب دے رہے. اور اہل بیت مرکز ہے اخلاق کے, ان سے بڑا صاحب اخلاق کوئی نہیں ہوتا. آپ میں زیارت وارثہ کیوں بول رہا ہوں, اس کا ریزن دے رہا. آپ عاشورہ پڑھو, اربعین پڑھو, کوئی بھی زیارت پڑھو مولا حسین کی, آپ لیکن وارثہ کل صبح اس لیے پڑھنا نماز فجر کے بعد. کل کی صبح میرے مولا کی آمد کی صبح, کل کی صبح فجر کے بعد جب پڑھوں گے تو حسین آ گئے زمین کے اوپر. اب حسین زمین پہ آ گئے تو میں مولا حسین کو پہلا کام کیا کروں گا, سلام کروں گا. اور وارثہ پھر بار بار انسسٹ کر رہا اس کے اوپر کہ وارثہ کیوں بول رہا. مولا حسین کی کئی زیارات ہیں, 3 شعبان کی مخصوص زیارت بھی وہ الگ پڑھو, فجر کے بعد بول رہا. اور زیارت اربعین ہے, زیارت عاشورہ, کوئی بھی زیارت پڑھو, لیکن کل پڑھنا وارثہ اس لیے بول رہا کہ ہر زیارت میں 4 چیز کامن ہے. سلام علیکہ یا ابا عبداللہ, سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, سلام علیکہ یا ابن امیر المومنین, سلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا. زیارات میں کامن ہے, یہ 4 سلام تو ہوتے ہی ہوتے, لیکن وارثہ میں آلموسٹ 13 مرتبہ سلام ہے. نہیں سمجھے ابھی تک؟ آپ شروع کر رہے السلام علیکہ یا وارثہ آدم و صفوت اللہ سے, اور جا رہے السلام علیکہ یا سار اللہ و ابن سارے تک, والوتر الموتور وہاں تک جا رہے, تو 13 مرتبہ سلام کرے. میں کیا چاہوں گا کہ مولا حسین مجھے بار بار دیکھے. ارے یار مجھے مولا حسین بار بار دیکھے. اگر آپ کل کی صبح مولا حسین زمین پہ آئے, کل کی پہلی صبح جب میرا مولا حسین آیا, تو اگر آپ 13 مرتبہ حسین کو سلام کریں گے اس میں زیارت وارثہ میں, آدم صفوت اللہ سے لے کے سار اللہ و ابن سارے تک, جب آپ سلام کریں گے تو 13 ٹائمز 13 مرتبہ حسین دیکھے گا, مسکرائے گا, علیکہ السلام بولے گا. آپ سوچو اگر میرے اوپر حسین کی نگاہ پڑ جائے تو وہ تو رحمت کی نگاہ ہے.
امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہوتی، اور میں تو بولتا ایک دفعہ میں ہی تقدیر بدلتی ہے.